حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، آواز آئی اور کالی کملی والے وذکر فی الکتاب ابراہیم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم جیسی مقدس کتاب ہو، تیری جیسی زبان مبارک ہو، ذکر میرے خلیل کا ہو، آؤ اپنی کتاب میں قرآن کریم میں وذکر ذکر کر، وذکر فی الکتاب ابراہیم، ذکر کرو اپنی کتاب میں قرآن کریم میں ذکر کرو، پڑھو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انہ کان صدیقا نبیا، اور میرے محبوب ابراہیم علیہ السلام میرے سچے نبی تھے۔ اور اے کالی کملی والے یاد کرو، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو یوں کہا، تبلیغ کی، نصیحت کی، حق پہنچایا، توحید کا راستہ بتایا، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، اور میرے ابا جان، یہ پتھروں کے خدا، یہ چیخنے خدا، یہ صاف ستھرے خدا، بندوں کے بنائے ہوئے خدا، بندوں کے تراشے ہوئے خدا، چھینیوں اور ہتھیاروں کے بنائے ہوئے خدا، جب چھینی لگی اف نہ کی، ادھر سے کاٹا، ادھر سے پھاٹا، ادھر سے صاف کیا، ادھر سے رگڑائی کی، جس کی رگڑائی بندوں نے کی ہو وہ تیرا حاجت روا کبھی ہو نہیں سکتا۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی، او میرے ابا، اے میرے پیارے پیارے ابا، او میرے ابا جان، او میرے ابا، میں تیرے نطفے سے پیدا ہوا، تیری گھر والی کے پیٹ سے پیدا ہوا، میں تیرا لخت جگر ہوں، میں تیرا نور نظر ہوں، آج کام کی بات سن لے، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا یبصر، اور میرے ابا کیا فائدہ ان کے آگے ہاتھ باندھنے کا جو نہ دیکھ سکے نہ سن سکے، تیری مصیبت کو سنتے نہیں، آنکھوں سے تیری پریشانی کو دیکھتے نہیں، ان کے آگے ہاتھ جوڑنے سے کیا فائدہ، ان سے مانگنے سے کیا فائدہ، ان کو پکارنے سے کیا فائدہ، ان کے سامنے جھولی پھیلانے سے کیا فائدہ، ان کے یہاں بگڑی بنوانے کا کیا فائدہ، ان کو مشکلوں میں پکارنے سے کیا فائدہ، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، دیکھنے کے قابل نہیں، سننے کے قابل نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور میرے ابا یہ تو ذرہ برابر نفع نقصان کے مالک نہیں، جہاں تم انہیں ڈال دو گے وہاں پڑے رہیں گے، ادھر سے ادھر حرکت کرنے پہ قادر نہیں، تجھے اولاد دینے پہ قادر کیسے ہو گئے؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اور میرے ابا یہ نہ سوچو میں تیرا بیٹا ہوں، یہ نہ سوچو میں تیری اولاد ہوں، یہ نہ سوچو میں تیرا لخت جگر ہوں، نور نظر ہوں، میری بات کو گھٹیا نہ مانو، اللہ نے مجھے علم دیا، مجھے نبوت عطا کی، مجھے پیغمبری عطا کی، اور میرے ابا مجھے پروردگار نے نواز دیا ہے، علم کا مقابلہ جہالت سے نہ کیا کر۔ یا ابت لم تعبد الشیطان، اور میرے ابا شیطان کی تابعداری نہ کر، شیطان کی اتباع نہ کر، شیطان کا کہنا نہ مان، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تجھے گمراہ کر دے گا، شیطان تجھے برباد کر دے گا، شیطان تجھے بھٹکا کر کے مار دے گا۔ قرآن کریم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تقریر کا، واعظ کا، تبلیغ کا خلاصہ بیان فرما دیا۔
کہ یوں سمجھایا اپنے ابا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. قرآن کریم نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ بات ماننے کے بجائے، سمجھنے کے بجائے، ہدایت حاصل کرنے کے بجائے آگے سے کہتا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا. چلا جا میری آنکھوں کے سامنے سے، نکل جا میرے گھر سے، تو میرا ہے ہی نہیں. اتنے پتھر ماروں گا، اتنے وٹے ماروں گا، اتنے روڑے ماروں گا، مار مار کے تیری جان ختم کر دوں گا. آپ نے ترجمہ سنا، آیتیں سنی، بیٹے نے کس طرح نصیحت کی، کس طرح آواز فرمایا ابا 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 یا ابتی یا ابتی یا ابتی، او میرے ابا، اے میرے پیارے ابا، کس طرح سمجھایا. اور آگے سے باپ کہتا خبردار اگر بولا تو پتھر ماروں. آج بھی اللہ کی توحید بیان کرنے والے کو کوئی پتھر مارتا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں، پرانی رسم ہے. توحید پرست کو ہمیشہ پتھر لگے ہیں. جو بھی اللہ جل شانہ کا نام لے گا پتھر لگیں گے. خلیل کو لگے، ذبیح کو لگے، کالی کملی والے کو لگے، آپ کے صحابہ کو لگے، خدا کی قسم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اتنے لگے کہ پتھر کھا کھا کر شہید ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آج بھی کر کے دیکھو. رشتہ داروں سے کہنا اور میاں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، انہوں نے کہا جا پتہ لگ گیا تیرا کون مانتا ہے. عزیزوں سے کہہ کر دیکھو، برادری سے کہہ کر دیکھو، قبیلے کو بتاؤ. قرآن 1 مہینے تک سناتے رہو، کہے گا تیرا سا قرآن سچا، تو سچا، پر اسی جتنے کھڑے ہیں اٹھے رہو. ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا، ہم کیسے پھر جائیں؟ بلا تیرا باپ کوئی ابراہیم علیہ السلام تھا، تیرا باپ کوئی عیسیٰ علیہ السلام تھا. باپ دادا کی رسم تجھے یاد ہے، خدا کا قرآن تیرے یاد نہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تیرا کوئی تعلق نہیں. قیامت میں جنت میں تیرے باپ دادے لے کر تجھے جائیں گے، جب پھنسے گا تیری شفاعت تیرا دادا کرے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا. آپ جانتے ہیں کتنی پریشانی ہوئی ہوگی جبکہ گھر سے نکلنا پڑا ہے. نکالنے والا باپ ہو اور نکلنے والا بیٹا ہو، اور گناہ کوئی نہیں، غلطی کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں. خطا صرف یہ ہے کیوں کہتا اللہ احد ایک ہے، اللہ ایک ہے. خدا کی قسم اتنا لطف آتا ہے اس بات میں. اگر میں تمہیں صحابیات اور عورتوں کے واقعات بتلاؤں کہ اللہ ایک کہنے پر ان کی جان پر کتنی مصیبتیں آئی، زبان پکڑ پکڑ کر کھینچ کر نکال دی، مگر وہ عورتیں اللہ کو ایک کہنے سے بعد نہ آئے. ارے خدا جس کے سر کے بال سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک بس گیا ہو، پوری دنیا کی طاقت مل کر خدا کی خدائی کو اس کے خون میں سے نہیں نکال سکتی. یہ تو ہم ہیں کچے پلے لوگ، ادھر بھی ہو گئے ادھر بھی ہو گئے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا. پھر وہ واقعہ آ گیا جو میں نے ایک جمعہ چھوڑ کر پہلے بتلایا تھا. وہ بتوں کے توڑ دیے تھے وہ بت جا کر ابراہیم علیہ السلام نے. ساری برادری آ گئی، بڑا اچھا کیا. تیرا لڑکا کسی کام کا ہے، یہ پتہ نہیں اس کا عقیدہ کیا ہے. ساری برادری سے مختلف ہے یہ، اس نے مار مار کے اندازہ لگاؤ، کہتے بھی شرم نہیں آئی کیوں کہ اس نے مار مار کے ہمارے خداؤں کا ناش کر دیا. اندازہ لگاؤ، مار مار کے خداؤں کا، وہ چنگا خدا جڑا مار کھاتا ہے. تو بھاجی یہ نے تباہی مچا دی. کسی کی نک توڑی، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا نک کپیا، کسی کا کان نہیں کٹ دیتا، کسی کی ہاتھ پھوڑ دیتی. سارے خداواں کی تباہی پھیر دیتی. چنگے خدا نہیں پھر دو، اک پھٹ گئی تو خدا بولے ہی نہیں، کان کٹ گیا خدا بولنا ہی نہیں. ساری برادری اکٹھی ہو کر ابراہیم علیہ السلام کو نکالنے پر تیار ہو گئی. نکال دیا.
اللہ غنی، پریشانی پہ پریشانی ہے، مجبوری پہ مجبوری ہے، حضرت سارا ساتھ ہے، جوانی ہے، حسن ہے، ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہے۔ اور ایک اور مسئلہ آج سنتے جاؤ، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک نبی جسم کے تمام عیبوں سے پاک ہوتا ہے۔ تم تو یوں ہی سمجھو نا کہ نبی بھی ایسا ہی ہوگا، کوئی رکشا چلاتا ہوگا، کوئی ٹانگا چلاتا ہوگا۔ نبی صورت کے اعتبار سے بھی بے داغ ہوتا ہے، سیرت کے اعتبار سے بھی بے داغ ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نبی کی صورت میں عیب نہیں نکال سکتی، اور نبی کی سیرت میں عیب نہیں نکال سکتی، عادات و اخلاق میں عیب نہیں نکال سکتی، دنیا کی کوئی طاقت انگلی نہیں رکھ سکتی۔ اور پھر مسلمانوں، میری ایک بات اور آج لکھ کے لے جاؤ، وہ نبی، وہ پیغمبر، وہ کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں میرا عقیدہ ہے، اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کہتا ہے کہ اللہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو باقی سارے جہان کی صورتیں اپنی مرضی سے بنائی، بادشاہوں کی صورتیں اپنی مرضی سے، وزیروں کی صورتیں اپنی مرضی سے، عورتوں کی صورتیں اپنی مرضی سے، جوانوں کی صورتیں اپنی مرضی سے، کالوں کی، گوروں کی، مصر والوں کی، پاکستان والوں کی، ہندوستان والوں کی، ساری صورتیں اللہ پاک نے اپنی مرضی سے بنائی۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جب کالی کملی والے کی صورت کا نمبر آیا تو خدا نے پوچھ پوچھ کر صورت کو بنایا۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے تو نے چاہا رب نے ویسے ہی بنا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام خوبصورت آدمی، حسین آدمی، آنکھ ناک صورت کے اعتبار سے کوئی نبی بھی ہو اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ تم بھی تو اپنے نمائندے کے بارے میں کہتے ہو نا، یہ کیا بات ہے، بہترین آدمی ہے، کوئی عیب نہیں۔ تم اپنے نمائندے کو بے عیب بنا سکتے ہو، خدا جس نے اپنا نمائندہ پیدا کیا ہو اور بنایا ہو، جس کے سر پہ خدا کا ہاتھ ہو، اس میں عیب کیسے ہوگا؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حسن دیا تھا، بیوی دی تھی، مصر کے علاقے سے گزر رہے ہیں۔ مصر کا بادشاہ بڑا بدماش ہے، حسین عورتوں کو پکڑوا کے منگواتا ہے، بدماشی کرتا ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ جو ہوا کرتے ہیں ان کا ایسا ہی حال ہوتا ہے، ڈھکا ڈول ہی ہو رہا ہے، اچھا ہے بس۔ عزت کا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوا کرتا، کیا جانے دولت مند آدمی کیا آبرو کس چیز کا نام ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے فلسطین کے مصر کے علاقے سے گزر رہے، حضرت سارہ علیہ السلام ساتھ ہیں، اس زمانے کی حسینہ ہے، خوبصورت ہے، بے نظیر صورت اللہ نے عطا کی ہے۔ سرکاری لوگوں نے خبر دی بادشاہ کو، تیرے علاقے سے، ملک سے بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے۔ ملازمین کو بھیج دیا، پکڑ کے لاؤ۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پکڑ کے لے کے چلے، حیران ہو گئے۔ پہلے دیش نکالا ملا، باپ نے نکالا، برادری نے نکالا، وطن سے نکل کے آیا ہوں، پردیسیوں مسافروں ٹھکانا کوئی نہیں، الہی یہ عزت پہ آ پڑی، یہ آبرو کا معاملہ پڑا، اب میں کیا کروں؟ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہے، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کیا بنی، اور نبی تیری عزت ہے، تیری آبرو ہے، مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ حضرت سارہ روتی ہیں، کبھی ابراہیم علیہ السلام کی صورت کو دیکھتی ہیں، کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں، الہی تیرے خلیل کی آبرو، رب جلیل تیری آبرو، میں تیرے نبی کی آبرو ہوں، میں تیرے نبی کی عزت ہوں، میں تیرے پیغمبر کی عزت
تو غریب پردیسی ہے, مسافر ہے, اللہ پاک تیرے نام کی وجہ سے نکل کر آئے. باپ نے نکالا, برادری نے نکالا, وطن نے نکالا, سارے خاندان نے دھکے دیے, پتھر مار مار کے نکالا, ابھی ٹھکانا بھی کوئی نہیں بنا. یہ کیا بڑی عزت والی عورتوں کے لیے تو یہ بہت بڑا مقام ہوا کرتا ہے. بغیرت کا کیا ہے جس کے چاہے پیچھے لگ جائے. بدماش آدمی کا کیا ہے وہ اپنی کو چھوڑ کر جس کے پیچھے پھرے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہے. ڈوب کے نہیں مارا جاتا. کتابوں میں آتا ہے جو کسی کی بہن پہ, جو کسی کی بیٹی پہ ڈاکہ ڈالتا ہے, جب تک اس کی موت نہیں آئے گی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس کی بہن پہ کسی کا ڈاکہ نہ پڑ جائے. معاشرہ گندا کر دیا, ماحول کو برباد کر دیا لوگوں نے. گھر گھر ٹی وی لگا رکھے ہیں تم نے, گھر گھر میں سینما کھول رکھا ہے. شرم نہیں آتی, مسلمان کہلاتے ہو. موت بھی آئے گی, قبر میں بھی جاؤ گے, شام کو بجائے استغفار کے, بجائے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے, بجائے بچوں کو حکایات صحابہ پڑھوانے کے, بجائے اس کے کہ درود پاک آیت الکرسی پر دم کرو, تم رات دن سارا دن گندا پیٹتے ہو, رات کو ٹی وی کے سامنے پڑ جاتے ہو. اور وہ بھی کہتے ہیں آج رنگا رنگ پروگرام آئے گا. خدا کرے یہ رنگ تمہیں مبارک ہو. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے تسلی دی, میں غریب ہوں, پردیسی ہوں, مسافر ہوں, اللہ کا نبی ہوں, گھبرانا, میں جس خدا کا نمائندہ ہوں اس کی ذات ہر جگہ موجود ہے. اللہ تیری نگہبانی کرے گا, اللہ تیری عزت کو بچائے گا, اللہ تیری آبرو کی حفاظت کرے گا. چنانچہ کرندے پکڑ کے لے گئے. شہزادے نے دیکھا بڑی خوبصورت ہے, گھر میں چاندنا ہو گیا. کہنے لگا واہ 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 واہ, کہاں سے لائے ہو. ارادہ کیا حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بدماشی کا. سبحان اللہ, پیغمبر کی گھر والی ہے, ہم سب کی دادی ہے. اللہ اکبر. حضرت سارہ نے کہا مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دے, مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دے. پتا چلا اگر کوئی عورت بدماشوں کے نرغے میں پھنس جائے, کہیں آبرو کے لالے پڑ جائے, بے عزتی کا امکان ہو جائے, تو حضرت سارہ کی سنت پہ عمل کرو, نماز پڑھو. مگر آج کل نماز پڑھے کوئی نہ, خاندان کے مردوں کے نرغے میں پھنس جائے, کہیں آبرو کے لالے پڑ جائے, بے عزتی کا امکان ہو جائے, تو حضرت سارہ کی سنت پہ عمل کرو, نماز پڑھو. مگر آج کل نماز پڑھے کوئی نہ, خاندان میں نماز نہیں پڑھی جاتی, عورتیں نہیں پڑھتی, بیٹیاں نہیں پڑھتی, بہنیں نہیں پڑھتی, نماز کا تو نام و نشان نہیں رہا. میرا یہاں کوئی نہیں, خامن میرا غریب ہے, پردیسی ہے, وطن سے نکل کے آئے ہیں, تیری وجہ سے پردیس ملا, تیرے نام کی وجہ سے دیش چھوٹا, برادری چھوٹی, باپ نے دھکے دیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں تیرے در پہ جھولی پھیلاتی ہوں, تیرے دروازے پہ گداگری کرتی ہوں, تیرے دروازے سے عزت کی بھیک مانگتی ہوں, آبرو کی بھیک مانگتی ہوں, تو میری عزت کو بچا. وطن میرا نہیں, دیش میرا نہیں, قبیلہ میرا نہیں, خاندان میرا نہیں, تمام خاندان برادری والوں نے اللہ احد اس جرم میں ہمیں نکال دیا. مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو قبول فرمایا. شہزادے کے تمام بدن میں درد ہو گیا, تڑپنے لگا, پریشان ہو گیا, اور مجبور ہو کر کے کہنے لگا میرے لیے دعا کر دے, میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا, میں تجھے کچھ نہ کہوں گا, میرے لیے دعا کر دے.
اللہ غنی. ذرا یہاں کے لہجے پہ ہاتھ تو رکھو. حضرت سارا عورت ذات ہو کر گرفتار ہو کر آئی. قابو ان کا وہ تختے شہنشاہی پہ بیٹھا ہے, یہ مسلح پہ بیٹھی ہے. ان کا ارادہ اسے معلوم ہے حضرت سارا کو, مگر پیغمبر کا گھرانہ بڑا کریم ہوتا ہے. پھر جھولی پھیلا دی. الہی یہ وعدہ کرتا ہے, یہ پریشان نہیں کرے گا, تو اسے اچھا کر دے. دعا کر دی, وہ پھر ٹھیک ہو گیا. پھر دل میں بدماشی آئی کہ ایسی خوبصورت عورت کب ہاتھ لگے گی. پھر برائی کا ارادہ کیا. حضرت سارا نے پھر دعا کر دی. یوں لکھا ہے کہ 3 دفعہ تندرست ہوا اور 3 دفعہ درد میں مبتلا ہوا. اللہ کی ذات علیم بذات الصدور ہے, عالم الغیب اللہ کی ذات ہے, کوئی نہیں جانتا کہ ابھی جمعے کے بعد کیا ہو جائے گا. جمعے کے بعد تو بڑی دیر ہے, کسی کو پتا نہیں کہ ایک سانس کو لیا دوسرے میں کیا ہوگا. شہزادے کا کیا پروگرام ہے, حضرت سارا کا کیا پروگرام ہے, اور خدا کی ذات کا کیا پروگرام ہے. اللہ کی ذات برابر البرا ہے, کون مقابلہ کر سکتا ہے. جب تیسری مرتبہ ٹھیک ہوا شہزادہ تو کہنے لگا یہ عورت نہیں ہے, کوئی بلا ہے, جلدی اس کو میرے وطن سے ملک سے باہر نکال کے آؤ. اور چلتے چلتے کہنے لگا یہ لڑکی لے جا, تیری خدمت کیا کرے گی, میں تجھے انعام دیتا ہوں. اللہ 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 سبحان اللہ. اللہ پاک نے حضرت ہاجرہ کے لیے بلایا تھا حضرت سارا کو شاہی محل میں, ورنہ نبی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کس کو ضرورت ہو سکتی ہے. خود حضرت سارا کو پتا نہیں ہے میں شاہی محل میں کس لیے آئی ہوں, وہ تو رو رہی ہے اپنی عزت کے لیے. اور شرم والی عورتیں رویا ہی کرتی ہیں, عزت والی عورتیں رویا ہی کرتی ہیں. یہ تو بغیرت عورتوں کا کام ہے کہ ان کے ساتھ جو بن جائے انہیں پرواہ نہیں. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے آئی, سیانی ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کر دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اللہ پاک نے پھر آزمائش کر لی, پھر امتحان لے لیا, پھر ابتلا میں مبتلا کر دیا. یہ تو خدا کی مرضی ہے نا, وہ ایک امتحان لے, وہ ایک پرچے میں پاس کر دے یا 10 پرچوں میں کر دے, یہ تو اس کی مرضی. اور نبی تو ہوتا ہی پاس ہے, وہ تو اور دیکھنا ہوتا ہے, مانگنا ہوتا ہے, اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنانا ہوتا ہے, ورنہ نبی تو ہوتا ہی پاس ہے. دوسرا پرچہ آ گیا, میرے نام کی وجہ سے تم نے اپنا وطن چھوڑا, میرے نام کی وجہ سے دیش چھوڑا, کنبہ قبیلہ برادری خاندان عزیز و اقربا قربان کر دیے, چھوڑ دیے. میں اب دیکھنا چاہتا ہوں تیرے دل میں میرے پیار ہے, میری محبت ہے یا اولاد کی محبت ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرے دل میں اولاد کے لیے کتنی جگہ ہے اور میں خدا کی خدائی کے لیے کتنی جگہ ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام گود میں ہیں, خوبصورت بچے ہیں, جس کی پیشانی میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور نبوت چمکتا ہوگا. وہ کتنا حسین ہوگا, وہ کتنا خوبصورت ہوگا, وہ چہرہ کتنا تابہ ہوگا, کتنا درخشندہ ہوگا. ہزاروں لاکھوں چاند قربان کر دوں اس چہرے پہ جس چہرے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت آیا تھا. آواز آئی میرے خلیل, جی رب جلیل, اس ہاجرہ کو لے, اس معصوم بچے کو ساتھ لے, سفر کرو, چلو نکلو, دور نکل جاؤ. آگے آگے ابراہیم علیہ السلام ہے, پیچھے پیچھے مائی ہاجرہ ہے, گود میں اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا رکھا ہے, چلی جا رہی ہے. آئی ہے وہ جگہ جہاں اس وقت مکہ مکرمہ بیت اللہ ہے, جنگل ہے, صحرا ہے, بیابان, سینکڑوں میل میں پانی کا نام و نشان نہیں, درخت نہیں, پرندہ نہیں, آبادی نہیں, پانی نہیں. چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو چکیل میدان میں بٹھا دیا, اشارہ کیا یہاں بیٹھ جاؤ.
बैठ गई और बगैर कुछ कहे चल दिए, कुछ नहीं फरमाया, ये भी नहीं बताया तुम यहां बैठो मैं चलता हूं, ये भी नहीं कहा खुदा हाफिज, चल दिए। ईमानदारी से बताओ, क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल नहीं चाहता होगा कि मेरी बीवी, मेरी घरवाली, मेरी रफीक़े हयात, मासूम बच्चा गोद में है, लफ्ज़े जिगर है, नूरे नजर है, अकलौता बेटा है, एक बेटा है, और हुस्न जमाल का क्या कहना, उस बेगम और बीवी को मैदान में और बच्चे को छोड़कर चल सकता है यूं? मानना पड़ेगा कि खुदावंद के आलम का यह हुक्म था कि मेरे इब्राहिम बोलना नहीं, हम और तुम तो जो चाहे कह ले, जो चाहे बात कर ले, खुदा की कसम जो नबी होता है, जो पैगंबर होता है, जो खुदा का नुमाइंदा होता है, वो तो खुदा की इजाजत के बगैर अपनी बीवी से कलाम नहीं करता। हो नबी, हो पैगंबर, हो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, हो अल्लाह का नुमाइंदा, खुदा के इज़्न, खुदा की इजाजत के बगैर वो अपनी बीवी से कलाम नहीं कर सकता। कितना मजबूर है नबी अल्लाह के सामने। हज़रत हाजरा को यूं तो कह सकते थे ना, अच्छा खुदा हाफिज तेरा अल्लाह वारिस है मैं चलाऊं, बिल्कुल नहीं, बोले नहीं, इशारा नहीं किया, किनाया नहीं किया। हज़रत हाजरा यूं समझी कि शायद किसी जरूरत के लिए जा रहे हैं, दूर निकल गए, सुबह सा पड़ा, पीठ फेर के नहीं देखते, मुड़ के नहीं देखते, कहीं बिल्कुल तो नहीं चल दिए, यूं सीने से लगाया हुआ है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, और हजरत हाजरा खड़ी हो गई, फिर खड़ी होकर के देखती रही, कहने लगी या इब्राहिम, ऐ मेरे इब्राहिम, ओ मेरे प्यारे खामिल, इस्माइल के अब्बा, बोलते नहीं, बोलना क्या, यूं मुड़ के नहीं देखते, पीठ फेर कर इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं देखा, देखे कैसे, खुदा ने मना कर रखा है। नबी खुदा की इजाजत के बगैर आंख से भी नहीं देखता। हज़रत हाजरा बड़ी हैरान हुई, नबी है, पैगंबर है, क्या बात है, क्या वजह हुई, छोड़ कर क्यों चल दिए, सीने से लगाया लफ्ज़े जिगर, सीने से चमकाया नूरे नजर, दौड़ लगाई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आके रास्ता घेर लिया, सामने खड़ी हो गई आके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरी तरफ देखना, यूं रास्ता बचा के चलने लगे, यूं हाथ कर लिया, किधर, इस तरफ को निकलने लगे, बात तो सुनो, किधर। अब बोले तो जब जब खुदा का हुक्म हो, बोले तो जब जब खुदा की इजाजत हो। पल्ला पकड़ के खड़ी हो गई, दामन पकड़ लिया, ओ मेरे खलील, खुदा के लिए मेरा कसूर बताओ, मेरा जुर्म बताओ, मेरी खता बताओ, मेरा गुनाह बताओ, मैं माफी चाहूंगी, मेरा कसूर बताओ, मैं माजरत करूंगी, मैं जवान औरत हूं, ये मैदान है, ये नूरे नजर मेरी गोद में है, आप मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो, खुदा के लिए मेरा कसूर बताओ। मैं इसे लेकर कहां जाऊं, किसके हवाले कर रहे हो। अब भी नहीं बोलते, अब भी नहीं बोलते। चलो अपने बच्चे के सर पे तो हाथ फेर देना था यूं, जब गोद में लिए हुए सामने खड़ी थी, रो रही है हजरत हाजरा। एक हम है, अगर शाम को एक कतरा आंसू का बेगम साहिबा निकाल दे, चुपके से पूछते हैं क्या बात है, तेरी वालदा ने मुझे यूं कहा, तेरी बहन ने यूं कहा, हो गए शुरू वहीं से ही। हम तो इंशाअल्लाह एक आंसू का कतरा नहीं देख सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा का बंदा है, खुदा के हर हुक्म का पाबंद है। सर पे हाथ फेरना तो क्या, बोलते भी नहीं, पल्ला पकड़े खड़ी है हजरत हाजरा, बार बार पूछती है बताओ क्या बात है, क्या वजह बनी, मुझे क्यों छोड़ के चला, मेरी खता बताओ, मेरा गुनाह बताओ, मेरा जुर्म बताओ, मेरा कसूर बताओ, मैं मिन्नत करती हूँ अल्लाह के लिए, मुझे बताओ तो सही।
نہیں بولتے، بولنے کی اجازت ہی نہیں، بولنے کیسے؟ خود ہی حیران ہو کر حضرت ہاجرہ نے سوچا نبی تو ایسا نہیں کیا کرتے، نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، نبی کبھی بھی کسی کو ستاتا نہیں، کہیں اس پروردگار کا حکم تو یوں ہی نہیں آ گیا؟ آخر نبی کی گھر والی ہے نا، میرے تیرے گھر والی ہوتی نا، اور کہتی اچھا جاتی ہوں بھائیوں کے پاس، تیرا پتہ کراتی ہوں، ابھی تھانے میں جاتی ہوں ابھی، مگر یہ پیغمبر کی گھر والی ہے، پیغمبر کی ماں ہے، ایک نبی گود میں ہے اور ایک نبی پیارا شوہر ہے، یہ کیسے سوچ سکتی تھی؟ کہنے لگی خدا کا حکم تو نہیں؟ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میری طرف دیکھ رہا جن کو بات نظر آتی ہے، اتنا سا سر کا اشارہ کیا یوں ذرا سا، ہاں پھر بھی نہیں، اندازہ لگاؤ ہاں بھی نہیں کہہ سکتے، خدا نے روک رکھا ہے، اگر ہاں کہو تو امتحان کیسا، آزمائش کیسی؟ بعض احمق لوگ کہہ دیا کرتے ہیں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ یوں ہوگا، حضرت ہاجرہ کو پتا تھا کہ یوں ہوگا، پھر یہ امتحان کیا ہوا؟ پھر قرآن کا کیا ذکر ہوا؟ پھر تو ڈرامہ ہوا نا، اللہ میاں بھی ڈرامے کراتا ہے۔ حضرت ہاجرہ کا یقین دیکھو، حضرت ہاجرہ کا ایمان دیکھو، ابراہیم علیہ السلام نے سر کا اشارہ کر دیا، ذرا سا سر ہلایا، پلہ چھوڑ دیا، دامن چھوڑ دیا، رونے نہیں لگ گئی، جگہ فدا نہیں کری، وہاں بھی نہ بیٹھی جہاں اب کھڑی تھی، دوڑ کے وہاں آ کے بیٹھی ہے جہاں پہلے بٹھا کے گئے تھے، اور کہنے لگی اگر خدا کا حکم ہے پھر جائے، پھر میں جانوں جانے، پھر مجھے کوئی غم نہیں، پھر مجھے کوئی پریشانی نہیں، پھر مجھے کوئی حزن و ملال نہیں، مجھے کوئی خطرہ اور اندیشہ نہیں، اگر رب کا حکم ہے تو میں رب سے بھاگ کر کہاں جاؤں گی؟ میں اس کی بندی ہوں، وہ میرا رب ہے، وہ جو چاہے گا کرے گا، میں اس کا حکم مان کر یہاں بیٹھی ہوں۔ گود میں اسماعیل علیہ السلام کو لیے ہوئے بیٹھی ہیں، 100 میل میں آبادی نہیں، ہاں رات آتی ہے، دن آتا ہے، چلا جاتا ہے، بسر ہو جاتی ہے، تھوڑی سی کھجوریں تھی، 2-4 کھجوریں کھا لیتی، تھوڑا سا پانی تھا وہ پی لیتی، آخر وہ کھجوریں ختم ہو گئی، وہ پانی ختم ہو گیا، بھوکی مرنے لگی، پیاسی مرنے لگی، رستہ کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، آنے جانے والا کوئی نہیں۔ واہ ہاجرہ قربان ہو جاؤ تیرے یقین پہ، کوئی نہیں مگر تیرا یقین ہے کہ میرا خدا ہے، تیرا ایمان ہے کہ میرا رب ہے، کوئی اور ہوتی جگر پھٹ جاتا، کہاں جاؤں کیا کروں؟ مگر پیغمبر کی گھر والی ہے، پیغمبر کی اماں ہے، خدا کی قسم ہاجرہ تیرے قدموں کا پانی دھو کر لاکھوں مرتبہ پی لوں تو پیغمبر کو گود میں لیے بیٹھی، اس نبی کو پیار کر کر کے اپنا پیٹ بھر رہی ہے جس کی پیشانی میں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ہے۔ بالآخر وہ وقت پانی ختم، کھجورے ختم، بھوک نے پیاس نے حضرت ہاجرہ کو نڈال کر دیا، چھاتیوں سے دودھ بند ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام بھوک پیاس کی وجہ سے اتنی زبان باہر نکل آئی، رو رہے، اماں کیسے دیکھے، کس طرح گوارا کرے، کس طرح اپنے آپ کو سنبھالے، نہ دیکھ سکی، 2 پتھر کھڑے کیے، ایک پتھر اوپر رکھا، سایہ بنایا، نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر پہاڑیوں پہ چڑھنے اترنے لگ گئی۔ قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتی ہے، کبھی صفا پہ چڑھتی ہے، کبھی مروہ پہ چڑھتی ہے، اترتی چڑھتی اپنے بچے کی طرف بھی دیکھتی جاتی ہے، بیچ میں 2 پہاڑیوں کے ڈھلوان ہے،
بچہ نظر نہیں آتا، دوڑ کر اگلے پہاڑ پہ چڑھتی ہے. ہاں ہاں، بے نیاز ہے، بے نیاز. کسی کے 500 سال کے سجدے رد کر دے، چلا جا جہنم میں. کسی کے ہزاروں نہیں لاکھوں روپئے کی روز خیرات رد کر دے اور کسی کی چال پہ راضی ہو جائے. حضرت ہاجرہ نے دوڑ لگائی نا، فرمایا میری بندی ہاجرہ، تو نے مجھ پہ یقین کیا، تو نے مجھ پر ایمان رکھا، مجھ پر عقیدہ جمایا، مجھے اپنا رب مانا، تیرے پاس کوئی نہ تھا، مجھے اپنے پاس مانا. آجا ہاجرہ، آج کے بعد کلیم اللہ کیوں نہ ہو، خلیل اللہ کیوں نہ ہو، عیسیٰ روح اللہ کیوں نہ ہو، اسحاق علیہ السلام کیوں نہ ہو، یعقوب علیہ السلام کیوں نہ ہو، یوسف علیہ السلام کیوں نہ ہو، اسحاق علیہ السلام کیوں نہ ہو، ایوب علیہ السلام کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا رسول ہو، کتنا ہی بڑا پیغمبر ہو، ابو بکر صدیق جیسا صحابی کیوں نہ ہو، فاروق اعظم جیسے بہادر کیوں نہ ہو، عثمان ذی النورین جیسے سخی کیوں نہ ہو، علی مرتضیٰ جیسے بہادر کیوں نہ ہو، امام حسین جیسے شہید کیوں نہ ہو، صحابہ کرام کیوں نہ ہو، علامہ عبد القادر جیلانی جیسے ولی کیوں نہ ہو، بہاء الحق زکریا ملتانی جیسے پیر کیوں نہ ہو، بولی شاہ قلندر جیسے ولی کیوں نہ ہو. کوئی ولی ہو، کوئی قطب ہو، کوئی ابدال ہو، کوئی پیر و فقیر ہو، تخت و تاج کا مالک ہو، بادشاہ اور گورنر کیوں نہ ہو. اے ہاجرہ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جب تک تیری چال چل کے نہ دکھائے گا حاجی کہلانے کا حقدار نہیں. تیری ٹوڑ ہمیں پسند آ گئی، تیری چال ہمیں پسند آ گئی، اتنی پسند آئی کوئی حامد کو ڈھونڈے گی، کوئی بچوں کو ڈھونڈے گی، کوئی مال کو ڈھونڈے گی، کوئی یاروں کو ڈھونڈے گی، کوئی رشتے داروں کو تلاش کرے گی. ہاجرہ، میں جانتا ہوں تیرے دل کی رگوں میں بسا ہوا تھا. تو مجھے تلاش کر رہی تھی، آج میں نے تیرے قدموں کے نشانات کو قیامت تک کے لیے وقف کر دیا. جب تک تیری ٹوڑ نہ ٹرے، جب تک الہی جو بیمار ہو، جو بوڑھا ہو، فرمایا دوسرے کے کندھوں پہ چڑھ کر، ڈولی میں رکھ کر، ریڑھی میں ڈال کر، جب تک تیری نقل نہ کرے ہاجرہ، میں اس کو حاجی کا لقب دینے کے لیے تیار نہیں. الہی اگر حج کے ارادے سے کوئی نکلا ہو اور درمیان میں مر گیا ہو، فرمایا ہاجرہ فرشتے کو کھڑا کر کے تیری چال فرشتوں سے چلواؤں گا. کوئی معمولی بات ہے یقین اور ایمان؟ ارے ہم نے ایمان کا مزہ چکھا نہیں، ہم نے یقین کی دولت کو پایا نہیں. جاؤ ہاجرہ کے قدموں سے پوچھو کہ تیرے اندر کتنا ایمان تھا. صفا مروہ پہاڑیوں کو شاعر اسلام بنا دیا. ہاں ہاں، خدا کی رضا سے کتنی راضی ہے. ہاں، خلیل جیسے کا دامن چھوڑ کر انہوں نے اگر اللہ کا حکم ہے پھر وہاں نہ بیٹھی جہاں بات ہوئی، پھر وہیں جا کے بیٹھی جہاں بٹھا کے گیا تھا. انہوں نے کہا پھر وہیں بیٹھوں گی، خدا جانے اور میں جانتا ہوں. تو عورتوں کو سبق سیکھنا چاہیے، عورتوں کو علم سیکھنا چاہیے، ہاجرہ کو اپنی زندگی کا نمونہ بنانا چاہیے. عزت کے بارے میں حضرت سارہ کو، حضرت ہاجرہ کو اللہ پاک نے ان لوگوں کے ذکر اسی لیے تو فرمائے ہیں کہ تم ان کو دیکھو، ان کو سنو اور اپنے آپ کو بچاؤ اور سمجھو آخرت کے لیے تیار ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ خاندان نرالا ہے. ہاں ہاں، جنہوں نے اللہ کے نام پر مار کھائی، وطن قربان، دیش قربان، برادری قربان، ماں باپ قربان، سب چیزیں قربان. پھر خامد بھی الگ اور بیوی الگ اور بچہ گود میں. اللہ اکبر. فرمایا ہاجرہ کیا کہنے تیرے، کھجوریں کھا کر روئی نہیں، اب کہاں سے کھاؤں. کہتی ہے والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی کھلائے گا، وہی پلائے گا، وہی میرا رازق ہے، وہی میرا پالن ہار ہے، وہی میرا معبود ہے، میں اس کی بندی ہوں. اللہ پاک ہمیں بھی ایسا ہی یقین اپنانے کی، ایسا ہی نظریہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور مرنے سے پہلے پہلے خدا کی قسم ایسا یقین پیدا کرو، ایسی جستجو پیدا کرو. ارے اس سے نوٹوں لگا کے دیکھ، اس پاور ہاتھ سے اپنا کنیکشن جوڑ کے تو دیکھ کتنا مزہ آئے گا. اللہ کرنے والوں سے پوچھ
پوچھ تو صحیح، تخت و تاج میں وہ مزہ کہاں ہے جو ایک مرتبہ اللہ کہنے میں مزہ ہے؟ باقی انشاءاللہ آئندہ جو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔